پاک ہے، جب تک بہے گا نہیں پاک کہلائے گا۔ اس کو اور مسئلے کو یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پہ خون نکلا اور آپ نے ایک روئی ہاتھ میں لے لیا، ٹیشو پیپر لے لیا، جیسے نکلا آپ نے اس کو روک دیا، پھر اور نکلا پھر روک دیا، یعنی جذب کر لیا، پھر نکلا پھر جذب کر لیا، آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا، تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو میرے خیال میں آپ اگر الفاظ پہ غور کریں تو آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے عرض کی کہ وہ خون باہر نکلے اور اتنی طاقت اور اس میں صلاحیت ہو، اتنی طاقت اور قدرت ہو کہ وہ خود بہہ سکتا ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا، بہنے سے پہلے اس کو آپ نے جذب کر لیا ہے، تو یہ جذب کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جتنی مقدار میں وہ باہر نکلا اس مقدار کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ آپ کو گمان کرنا ہوگا کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا اور ایسی چھوڑ دیتا تو کیا یہ بہتا کہ نہیں بہتا؟ اگر دل گواہی دے کہ یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس پہ مزید انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ایک پہلے کالر آج منتظر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وضو ٹوٹنے کی بات چل رہی تھی کہ اگر بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں نکلا کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وضو توڑ دے گا، اور جو پیپ یا خون وضو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یاد رکھیں وہ ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ خون یا پیپ جو بدن سے نکلا لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ وضو نہیں توڑے گا، اور جب یہ وضو نہیں توڑے گا تو یہ پاک بھی کہلائے گا، یعنی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں مخرج معتاد سے جو چیز نکل رہی ہے اور یہ جو باقی جسم سے نکلتی ہے انہیں کہتے ہیں مخرج غیر معتاد، یعنی غیر عادی طور پہ نکلتا ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مخرج معتاد سے کوئی چیز نکلے، چاہے بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، ذرا سی مقدار میں بھی نکلے گی وضو گیا، لیکن مخرج غیر معتاد سے جو چیز نکلے گی جب تک بہنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تب تک وضو نہیں جاتا۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ناروے سے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کے علاوہ دیکھیں وضو ٹوٹنے والی چیزیں ہم آپ کو بیان کر رہے تھے، اس کے علاوہ جو وومیٹنگ ہو جاتی ہے، انسان کو قے ہوتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اس سے بھی انسان کا وضو چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک باطن کی طرح ہی ہے۔ جیسے کہ مخرج معتاد سے نجاست اندر سے باہر نکلتی ہے، ایسے ہی معدہ جو ہے یہ بھی اس میں چونکہ کھانا پہنچتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وضو ٹوٹنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا لیکن اس میں قید ہے کہ یہ منہ بھر قے ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پریشر سے وومیٹنگ ہو کہ انسان اس کو بتکلف بہت یعنی کوشش سے روک سکتا ہو تو روکے، ورنہ وہ روک نہ سکتا ہو، بہت ایک دم اچانک اور تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے، یہ جو وومیٹنگ ہوگی یہ ناپاک بھی ہوتی ہے اور ناقض وضو بھی ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ناپاک ہوتی ہے، تو ایسی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات دودھ پیتے بچے، ان کو مائیں گود میں اٹھاتی ہیں، ان کا پیٹ دبتا ہے اور منہ سے دودھ نکل آتا ہے، اگر وہ معدے سے آیا ہے، جو بعض اوقات ہوتا ہے منہ پی رہے تھے تو منہ میں ہے، چلو وہ نکل آیا تو پاک ہے، لیکن جو معدے میں اتر گیا پھر باہر نکلا ہے تو یہ جو دودھ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اور اگر بہنوں کے کپڑوں پہ گرے گا، دوپٹے وغیرہ پہ گر گیا تو کپڑے اور دوپٹے ناپاک ہو جائیں گے۔ اسے پاک کیے بغیر نماز پڑھنا انتہائی خطرناک ہے کہ اگر وہ زیادہ مقدار میں لگا ہوگا تو نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے بہنوں کو اس مسئلے پر بھی انتہائی توجہ کرنی چاہیے۔ اور بھی بعض اوقات منہ سے خون نکل آتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اور اس کے اندر بنیادی اصول یہ ہوتا ہے، فقہا نے لکھا کہ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب غالب ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو جائے، مثلا منہ سے خون نکلا اور حلق میں باقاعدہ نمکینی محسوس ہوئی تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے کہ اتنی یہ کثیر مقدار میں یقیناً نکلا ہے کہ بہہ کے حلق تک پہنچا ہے، تبھی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری ایک علامت یہ کہ حلق تک نہیں پہنچا، منہ میں خالی محسوس ہو رہا ہے تو تھوک پھینک کر دیکھیں گے، اگر تو تھوک سرخ کلر کا ہے یعنی